تتقون. اب سبب کیوں فرض کیے گئے؟ من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ ان روزوں کے سبب تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. تو معلوم ہوا یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں صرف اس امت محمدیہ پہ فرض نہیں ہے، پچھلی امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے تھے رب کائنات نے. البتہ اس کی کیفیت اور نوعیت الگ تھی، اس کے مسائل الگ تھے. روزے تو فرض تھے، لیکن روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے ایام کیا ہوں گے، اور پھر اس کے کیا چیز اس میں فرض ہے کیا حرام ہے. اس میں تو کیفیت میں نوعیت میں تو فرق ہے، لیکن فی نفسی ہی پچھلی امتوں بھی روزے فرض تھے اور امت محمدیہ پر بھی فرض کیے گئے. اسی طرح بنی اسرائیل جو ہے یعنی یہودی، ان پہ بھی روزے فرض تھے. انہوں نے کیا کرا کہ اگر روزے جب وہ گرمیوں میں آتے تو انہوں نے ٹھنڈے دنوں میں رکھنا شروع کر دیا. مثال کے طور پہ رمضان اب گرمیوں میں آ رہا ہے، تو انہوں نے کیا کرا، ان کے جو امیر لوگ تھے، جو صاحب ثروت تھے اور جو علماء تھے، جن کی نگرانی میں پوری قوم تھی، ان لوگوں نے کیا کرا، جب گرمیوں میں رمضان کے ایام آئے تو اب روزے رکھنا چھوڑ دیے، سردیوں میں رکھ لیے. کفارہ کیا ادا کرا، اس میں 10 روزے بڑھا دیے. پھر کسی کا کوئی بیماری آ گئی کسی قوم پہ، اس نے مزید روزے چھوڑے اور مزید تعداد بڑھا دی، بڑھاتے بڑھاتے وہ 50 تک لے گئے. تو انہوں نے بدعات شامل کر دی، جو فی نفسی ہی روزے کی نوعیت تھی وہ ختم کر دی. تو بہرحال البتہ فرض ان پہ بھی تھے، مسلمانوں پہ بھی فرض تھے، لیکن الحمدللہ جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ روزے فرض کرے اب تک وہی صورت قائم ہے، اور تا قیام قیامت انشاءاللہ تعالی یہی صورت قائم رہے گی، کیونکہ قرآن شریف کی حفاظت کا وعدہ خود رب کائنات نے فرمایا ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اچھا، پھر اس میں آواز بیان تھوڑی سی کیا گیا، کم آ رہی ہے. میری آواز کم آواز ہے؟ تھوڑی پھر اس میں دوسری چیزیں بیان کی گئی، لعلکم تتقون. روزوں کا سبب کیا ہے، تم پہ کیوں فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اگر روزہ رکھ کے آپ کے اندر تقوی پیدا نہیں ہو رہا تو پھر غور طلب بات ہے کہ آپ کا روزہ واقعی میں درست ہے، کہیں آپ پہ کچھ ایسے افعال تو صادر نہیں ہو رہے جن سے آپ کا روزہ ہو ہی نہ رہا ہو. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں، اس کو اختصار سے اگر ہم کریں، یعنی ہر حرام چیز سے بچنا جو اللہ کو ناپسند ہے، ہر اس چیز سے بچنا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے. یہ ہے تقوی، یعنی خوف الہی کی کیفیت دل میں پیدا ہو جانا، خشیت الہی کی کیفیت دل میں پیدا ہو جانا. گناہ کرتے ہوئے خوف آئے کہ میرا رب میرے سے ناراض ہو جائے گا اگر میں نے یہ گناہ کر دیا، تو یہ ہے تقوی. تو روزہ رکھ کے یہ کیفیت پیدا ہونا لازمی ہے اگر آپ کا روزہ درست ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ روزے کے جو فقہی مسائل ہیں کہ کیا چیز اس میں حرام ہے، کیا مکروہ ہے، ان سب کا علم حاصل کرا جائے. بہار شریعت حصہ پنجم میں آپ روزے کے مسائل ضرور مطالعہ کریں تاکہ آپ کو فقہی مسائل بھی پتہ ہوں، پھر جو اس کے باطنی آداب ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے. صرف فقہی مسائل کا تو آپ خیال رکھ رہے ہیں، باطنی آداب کا خیال نہیں رکھ رہے، تب آپ کو روزہ تو آپ کا ہو جائے گا فی نفسی ہی، لیکن جو روزے کا فیضان ہے، روزے کی جو نورانیت ہے، وہ آپ کو نہیں ملے گی. وہ کیا ہے کہ تقوی پیدا ہو جانا اور ایک روحانی کیفیت حاصل ہونا. روزے سے ایک روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے، کسی کو وہ پہلے دن ہی حاصل ہو جاتی ہے اگر وہ پہلے سے ہی نیک ہے، کسی کو 10 روزے رکھے اب وہ اس کو ایک روحانی کیفیت، ایک سکینہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. جیسا اس کا رب سے قرب کا معاملہ ہے، وہ کیفیات روزے کا فیضان، ماہ رمضان کا فیضان اس کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. اگر روزہ اس کا ظاہری آداب بھی رکھے گا تو باطنی آداب بھی رکھے گا. ظاہری آداب جو شرعی مسائل ہیں ان کی رعایت کرے،
ان کا علم حاصل کرے، پھر اس کی پابندی کرے، اور باطنی آداب انشاءاللہ وہ میں آگے بیان کرتا ہوں وہ کیا ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب روزے کا مقام کیا ہے صرف ایک حدیث میں بیان کروں گا، پھر اس کے باطنی آداب کیا ہیں، اولیاء اللہ کے احوال کیا ہیں، وہ میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی یاد رکھیں، روزہ روحانیت کے لیے بہترین چیز ہے، روحانیت کے حصول کے لیے اور قرب الہی کے لیے، معرفت خاصہ جو خدا کی خاص معرفت ہے اس کے لیے روزہ بہترین سبب ہے۔ اس لیے اولیاء کاملین روزے سے رہتے ہیں، فرض تو فرض، یہ عام دنوں میں بھی روزے سے رہتے ہیں، اور اس روزے سے، روزے کے ساتھ جو نماز پنجگانہ ہے، دیگر فرائض و واجبات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، اس کی پابندی کی جائے تو روزے سے چند دنوں میں وہ روحانیت حاصل ہو جاتی ہے، وہ کیفیات حاصل ہو جاتی ہیں جو آپ دیگر مذاہب کے راہبوں کو دیکھیں گے، ہندو مذہب میں سادھوؤں کو دیکھیں گے، عرصے سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں روحانیت کے حصول کے لیے، ان کو وہ روحانیت حاصل نہیں ہوگی، وہ مرتبہ حاصل نہیں ہوگا جو اس روزے سے حاصل ہو جائے گا۔ اس شریعت محمدی کا اتباع کرنے سے اور اس کے ساتھ روزہ رکھنے سے جو روحانی مقام حاصل ہو جاتا ہے، وہ ان چیزوں سے ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ جب یہ ان کا حلیہ ہی دیکھیں آپ، ان کی حالت دیکھیں، سادھو ہیں، دنیا چھوڑ دی ہے، لیکن دیکھو تو گھن آ رہی ہے۔ ایک عام بندہ مومن ہے، صرف روزہ رکھ رہا ہے، پنجگانہ نماز پڑھ رہا ہے، اپنے دنیاوی جو فرائض ہیں وہ بھی ادا کر رہا ہے، دنیاوی معاملات بھی ادا کر رہا ہے، لیکن اس کو دیکھ کے کیا ایک سکون ملتا ہے، ایک اس میں جاذبیت ہوتی ہے، اس کو ایک خاص سکون حاصل ہوتا ہے جو اس سادھو کو حاصل نہیں ہوگا، جو اس راہب کو حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ تمام طریقے باطل ہیں جو سنت سے دور ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک ہی طریقہ مقبول ہے جو رسول اللہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا گیا۔ جو اتباع سنت سے مقام حاصل ہوتا ہے وہ کسی طریقے سے حاصل نہیں ہوتا۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں باقی سب چور راستے ہیں، صرف اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی راستہ مقبول ہے، وہ رسول اللہ کی اتباع ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو کتاب الصیام نے صاحب بخاری نے روایت کیا، کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی وانا اجزی بہ، بس یہ میرے لیے ہے، یہ روزہ اس کا، یہ عمل میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کو صاحب بخاری نے روایت کیا۔ آپ دیکھیں باقی اعمال کیا ہے، نظر آنے والے ہیں، نماز پڑھیں گے نظر آئے گی، حج کریں گے نظر آئے گا، تسبیحات پڑھیں گے نظر آئے گی، لیکن روزہ ایسا ہے، اس کا تعلق ہے اخلاص سے، روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ اب ریاکاری کیا ہے؟ ظاہری آپ لوگوں میں کہ میں روزہ دار ہوں اور پیٹھ پیچھے پانی پینے کون دیکھنے والا ہے اللہ کے سوا؟ تو روزہ دار کہ یہ ہے، اس کو تقوی نصیب یہیں سے ہو جاتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ اپنی تنہائی میں بھی روزے کی پابندی کرتا ہے۔ اب روزہ ہے کیا؟ روزے کی شرعی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کا بانیت عبادت، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک ارادے کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اب وہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے، جبکہ تنہائی اس کو خلوت میسر آ رہی ہے، وہ کھا سکتا ہے لوگوں سے چھپ کے، لیکن نہیں کھا رہا، شدید پیاسا ہے نہیں پانی پی رہا، کیوں؟ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ عمل اس کا خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لیے ہے، جس کی جزا بھی رب کائنات روز محشر اپنی طرف سے ہی دے گا۔ اور صوفیہ اور مشائخ نے فرمایا اس کی جزا جو ہوگی وہ اللہ کی دید ہوگی، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، وہی اس کی جزا ہوگی۔ سبحان اللہ۔
تو یہ میں تھوڑا سی اس کی فضیلت بیان کری. اب روزے میں وہ کیا چیزیں ہیں جن کا صوفیہ کاملین خیال رکھتے ہیں اور جس کے سبب آپ کو روزے کی کامل برکات نصیب ہوں گی، اس کو سماعت کر لیں. رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے، چاہے نفلی روزہ ہو چاہے فرض روزہ ہو، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو روزے میں نہ بد کلامی کرے. آپ دیکھتے نا بہت سے لوگ روزہ رکھا ہوا ہے، بد کلامی ہو رہی ہے، ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس سے لوگوں کا دل دکھ ہے، گالی گلوچ غیبت، یہ سب بد کلامی میں آتا ہے. طنز مارنا، مسخرہ پن. تو فرمایا رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو روزے میں نہ بد کلامی کرے اور نہ جہالت کی کوئی بات کرے. جہالت کی بات یعنی کوئی بھی غیر شرعی بات نہ کرے، نہ کوئی جہالت کی بات کرے. اور اگر کوئی شخص اس کو گالی دے تو وہ کہہ دے میں روزے دار ہوں. پلٹ کے یہ نہیں کہ اس نے کری ہے تو میں بھی جواب دوں گا. بہت زیادہ بات ہو بس کہہ دے بھائی میں روزے دار ہوں، میں تمہاری برابری نہیں کر سکتا. تو ان چیزوں کی رعایت کرے. اسی طرح سے رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو مسند امام احمد نے روایت کیا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. روزہ رکھا، بھوکے رہے، پیاسے رہے. جو روزے کی نورانیت تھی، جو روزے کا فیضان تھا، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا مقام تھا، جو قرب الہی کا مقام تھا، وہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. بس اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے تو ظاہراً تو روزہ رکھ لیا، لیکن صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. اب روزہ رکھ لیا، نماز ہی نہیں پڑھ رہے، نماز ہی چھوڑ دی، صرف روزہ رکھا ہوا ہے، تو کیا یہ بھوک اور پیاس میں تو آپ دن گزار رہے ہو؟ روزے کا فیضان جب نصیب ہوگا کہ آپ روزہ رکھو، 5 وقتہ نماز بھی پڑھو، اور پھر کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن پاک کرو، ذکر و اذکار کرو. کیونکہ روزے سے ہی نفس کیا ہوتا ہے، کمزور پڑتا ہے، پھر اس کو عبادت کا عادی بنانا ہوتا ہے. روزہ رکھ کے نفس کو عبادت کا عادی بآسانی بنایا جا سکتا ہے، اور یہی روزے کا مقصد ہے. جبھی تو دیکھیں نا، پنجگانہ نماز کے علاوہ تراویح بھی ہے رمضان میں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں حضرت جبریل امین کے ساتھ 2 دفعہ قرآن شریف کا دورہ فرماتے تھے. اسی طرح صحابہ کرام کثرت سے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ختم قرآن کر رہے ہیں. اولیاء کاملین ہیں، بعض بزرگ تو روزانہ ایک قرآن شریف ختم کرتے. چلے ہمیں ایسا مقام حاصل نہیں، کم از کم رمضان شریف میں 1 قرآن شریف تو ختم کریں. بہت اچھا ہو 2 ختم کریں، ذکر اذکار توبہ استغفار بھی پڑھیں، اور حرام چیزوں سے بچیں، بد کلامی سے بچیں، غیبت سے بچیں، حرام کھانے سے بچیں. تو پھر جا کے روزے کا فیضان نصیب ہوگا، ورنہ وہ کیا ہے، بھوک اور پیاس ہے. اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا، روزہ ایک امانت ہے. امانت ہی تو ہے روزہ اللہ کی، یعنی روزہ ایک امانت ہے، پس تم میں سے ہر ایک اس امانت کی حفاظت کرے. اس امانت کی حفاظت کرے. حفاظت کیسے ہوگی؟ زبان کو بد کلامی سے بچانا، دیگر غیر شرعی امور سے بچانا، پنجگانہ نماز کی بھی پابندی کرنا، اس کو عبادت میں گزارنا جتنی میسر آ جائے. اگر جس کے حلال کے معاملات ہیں، جاب وغیرہ پہ جاتے، ظاہر ہے وہ بھی عبادت ہے، ظاہر ہے ان چیزوں سے بچے گا جو غیر شرعی ہیں. شرعی حدود میں رہتے ہوئے روزے میں انسان شرعی حدود میں رہے، ہر کام شرعی حدود میں کرے تو یہ عبادت ہو جائے گا، پھر روزے کا فیضان نصیب ہوگا. اب وہ آداب کیا ہیں جن سے روزے کی برکات حاصل ہوتی ہیں، فیضان حاصل ہوگا آپ کو، جس کا صوفیہ کاملین بہت زیادہ لحاظ رکھتے ہیں. دیکھیں روزہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے عام انسان کا روزہ،
عام انسان کا روزہ کیا ہے؟ بس یہ کہ یعنی اس نے صبح سحری کری، افطاری کی، پنج وقت پنج 5 وقت کی نماز پڑھ لی، عام انسان کا روزہ ہو گیا۔ ایک ہے خاص لوگوں کا روزہ۔ اب خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے کہ روزہ بھی رکھے اور اپنے تمام اعضاء کو ظاہری طور پہ آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، الغرض جسم کے ہر اعضاء کو ناجائز چیز سے بچائے، غیر شرعی چیز سے بچائے۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، غیر شرعی جو فلمیں ہوں، غیر شرعی ڈرامے ہوں، گانے ہوں، وہ دیکھ رہے ہیں، تو ایسے روزے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ بھوک اور پیاسی تو ہے یہ آپ کی نہیں، صحیح ہے، فرض تو ادا ہو جائے گا، فرض تو آپ کے سر سے اتر گیا۔ یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھنا ہی چھوڑ دیں، روزہ رکھے، فرض تو آپ کے سر سے اتر گیا، لیکن جو اس کا فیضان ہے، اس کی برکات ہیں، اس کی نورانیت ہے، وہ آپ کو حاصل نہیں ہوتی۔ آپ رمضان شریف ضائع کر رہے ہیں، دن میں روزہ رکھ لیا، رات کو فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، تو یہ کیا آپ کو روزے سے حاصل کیا ہوا؟ خود سوچیں۔ تو کم از کم کوشش کریں، روزہ رکھیں تو پورا ماہ رمضان مبارک غیر شرعی چیزوں سے بچیں۔ جب آپ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پوری زندگی حرام افعالوں سے، حرام چیزوں سے محفوظ کر دے گا، آپ خود ہی راہ ہدایت پہ چلنے لگ جائیں گے۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے۔ تو خواص کا یہ روزہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، روزہ رکھنے کے ساتھ بد کلامی نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، گالی نہیں بکتے، کسی پہ طنز نہیں کرتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، وغیرہ وغیرہ، حرام حرام غذا سے افطار نہیں کرتے۔ بظاہر آپ نے دسترخوان بہت اچھا سجایا ہوا ہے، لیکن حرام مال سے ہے تو فائدہ، اس سے بہتر ہے آپ کھجور اور پانی سے افطار کر لیں۔ اپنے بچوں کو کھجور اور پانی سے افطار کرانے بجائے حرام رزق سے افطار کرانے کے۔ تو ایک ہے خواص الخواص کا روزہ، تیسری کیٹیگری جو ہے وہ یہ ہے کہ باطنی طور پہ بھی بالکل توجہ الہی کے ساتھ رہنا، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہنا، یہ عارفین کا روزہ ہے۔ ان کی توجہ باطنی فکر وہ محو مراقبہ ہیں، اس کی طرف، اس کی ذات کی طرف متوجہ ہیں۔ خاص کا تو روزہ یہ ہے کہ اس نے زبان سے غیبت نہیں کری، لیکن دل میں تو خیال آیا، دل میں غیبت کری، دل میں برا جانا۔ لیکن اولیاء اور عارفین کا معاملہ یہ ہے کہ دل میں بھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، زبان تو دور کی بات، دل میں بھی کسی کو، دل میں بھی کینہ نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے، حسد نہیں رکھتے، اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ تب روزے کے 6 آداب ہیں جو مشائخ نے بیان کرے ہیں، اگر اس کی آپ اور ہم جیسے لوگ بھی رعایت کریں تو ہمیں بھی ایسے روزے نصیب ہو جائیں گے، روزے کا فیضان نصیب ہو جائے گا، اور وہ کیفیات نصیب ہو جائیں گی جو اولیاء اللہ کی کیفیات ہوتی ہیں روزے میں۔ وہ 6 آداب ہیں جو مشائخ نے بیان کرے۔ نمبر 1، نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ روزہ رکھے تو اب اپنے نگاہوں کی بھی حفاظت کرے، کسی نامحرم کو نہ دیکھے، کوئی ناجائز چیز نہ دیکھے، موبائل پہ یا ٹی وی پہ کوئی ناجائز چیز نہ دیکھے، اپنی نگاہ کو ہر حرام شے سے بچائے، نگاہیں جھکا کے رکھے، کوئی حرام چیز یا ایسی چیز جس کو شریعت نے دیکھنے سے منع کیا ہے، یعنی نامحرم ہے، پہلی نظر معاف ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن بار بار اگر شہوت سے دیکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ ناجائز صورت ہے۔ مرد کے لیے، خواتین کا کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مرد کا چہرہ دیکھ سکتی ہیں، ان کے لیے ممانعت نہیں ہے، مرد کے لیے ہے ممانعت، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر وہ مرد کا چہرہ دیکھ رہی ہیں اور اگر شہوت پیدا ہو تو پھر اب وہ بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گی۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ مرد کا نیچر الگ ہے اور خواتین کا نیچر الگ ہے، تو نیچر دیکھ کے شرعی احکامات ہیں، کیونکہ مرد جو ہے فوراً بہکتا ہے اور عورت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، تو الگ الگ احکامات ہیں پردے کے جبھی۔ تو بہرحال نگاہوں کی حفاظت کرنا، تو اپنی ظاہری نگاہ کی بھی حفاظت کرے، باطنی نگاہ کی بھی حفاظت کرے۔ باطنی نگاہ یہ ہے کہ صرف امید، توکل، محبت اپنے رب کی جانب رہے، کسی غیر کی طرف نہ دیکھے کہ فلاں یہ کام کر دے گا، اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 تو ہو گیا نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2، زبان کی حفاظت کرنا، وہی بات، بد کلامی نہ کرے، غیبت نہ کرے، گالی نہ بکے، طنز نہ کسی پہ مارے، کسی کا دل نہ دکھائے،
रोजा तो लोग रख लेते लेकिन इस चीज से आप देखें नहीं बच पाते आमतौर पे। शायद जो घर में रहते हो वो तो बच जाते हो, उनके लिए नई बात हो, लेकिन जब लोग जो मार्केट में जाएंगे या इदारों में जाएंगे जॉब के लिए या दीगर मामलात के हवाले से, उनका बचना मुश्किल है। या तालीमी इदारों में जाएंगे तो वहाँ बचना मुश्किल है, निगाहों की हिफाजत और ये जबान की हिफाजत। तो बहरहाल नंबर 2, जबान की हिफाजत करें और नियत सिर्फ यही हो अपने रब की रजा के लिए मैं कर रहा हूँ, और कोई नियत ना हो। निगाहों की हिफाजत क्यों? अपने रब की रजा के लिए। जबान की हिफाजत क्यों? अपने रब की रजा के लिए। नंबर 3, कान की हिफाजत। कान की हिफाजत वही कि कोई नाजायज चीज ना सुने, गाने ना सुने, और कोई और जिसको शरीयत ने मना किया है वो चीजें ना सुने। जहाँ गीबत हो रही हो तो अगर टोक ना सकता हो कम अज कम वहां से हट जाए। अगर बैठा हुआ भी है तो अपनी तवज्जो हटा ले, सुने ना। बिल्कुल मुतवज्जा होके किसी की हौसला अफजाई हो तो ना सुने। तो बहरहाल उन चीजों से बचना जिनसे अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, उन चीजों के सुनने से बचना। नंबर 3। नंबर 4, हाथ और पाँव और दीगर आज़ा की हिफाजत करना। अपने हाथ से, पाँव से और दीगर जिस्मानी आज़ा से कोई ऐसा फ़ेल ना हो जिसकी शरीयत ने ममानियत फरमाई है। नंबर 5, अफ्तार जो है जैसा कि मैंने बयान करा, रिज़्क़ हलाल से अफ्तार करना। अब बाज़ लोग रोज़ा तो रख लिया, उनकी सहरी और अफ्तारी बड़ा आलीशान दस्तरखान है, तरह तरह के आइटम्स हैं, लेकिन क्या हराम रोज़ी से हैं तो फ़ायदा? तो हराम रिस्क से हफ्तार से बचना, चाहे खजूर और पानी से करे, लेकिन हलाल रिस्क के साथ करे। अपने बीवी बच्चों को, अपने अहलो अयाल को हलाल रिस्क से अफ्तार कराए। तो रसूलुल्लाह का इफ्तार का तरीका क्या था? अल्लाह अकबर। आप अलैहिस्सलाम एक घूंट पानी या दूध या चंद खजूरों से रोजा अफ्तार फरमा लिया करते थे। ये तरीका था आप अलैहिस्सलाम का।